جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں تکیوں پہ آتا ہے۔ پھر مجھے دعاؤں کے سہاروں کی ضرورت۔ اے کاش مجھے آج کوئی دل سے دعا دے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ میرے مالک دعا میں اثر چاہیے۔ یاداشت کا کمزور ہونا اتنی بری بات نہیں، بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بتاتا ہے۔ محبت تقسیم نہیں کرتے، محبت کو ضرب دیا کرتے ہیں۔ جھوٹ کے بوسے سے سچ کا تھپڑ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے الفاظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، اداکار تو ملتے ہیں، وفادار نہیں ملتے۔ اللہ سب کا وقت بدلتا ہے، اے انسان پھر تو کیوں اکڑتا ہے؟ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ ایک چاہت ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ جینے کی جناب، ورنہ پتہ تو سب کو ہے مرنا تو اکیلے ہے۔ خواب دیکھ لیے ہیں انہیں پورا میرا اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ کسی کو ذلیل کر کے خود بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا ترازو ہمیشہ انصاف تولتا ہے۔ سب سے بڑی ذیانت داری اپنا استجاب کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ کبھی چھوڑ کے تو دیکھو سب کچھ اللہ پہ۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے سب سے زیادہ صبر بھی اس کا آزمایا جاتا ہے۔ امیدیں اس قدر ٹوٹی ہیں کہ اب پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے، اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ تعلق فرصت کا نہیں توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ میرے ہم درد نہ بنو، درد سے مر جاؤ گے۔ مجھ کو کچھ اور نہیں، بس اپنی تمنا دے دے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ وقت دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کئی زیادہ دیتا ہے۔ تو اس کے سامنے جھک، وہ تیرے آگے دنیا جھکا دے گا۔ وہ تہمت جو لگاتے ہیں مجھ پہ میرے صبر کی مار کھائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اے بنت ہوا، تاج سے بھی زیادہ سجدہ ہے حجاب تم پہ۔ ایک دعائی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا اس کا ماضی اور حال مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ بوند بوند کر کے مرتی ہیں خواہشیں۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور تکلیف میں بس اسے ہی سجدہ کرنا۔ جھک جانا ہی محبت ہے۔ سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ایک صورت کی تعریف کے لیے 114 صورتیں اتاری گئیں۔ میں نے رب سے بہترین دوست مانگا، رب نے مجھے بیٹی عطا کر دی۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ مجھے صبر دینا یا رب، کبھی گرنے نہ دینا کسی کی نظروں میں
اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ حلال محبتیں بہت سکون دیتی ہیں، دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ روح بے چین ہو جائے تو اللہ کا ذکر ہی سنبھالتا ہے۔ تہجد کا وقت روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ، جو بھی ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ جس کا رابطہ صرف خدا سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، اور ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ اپنے بزرگوں کو بوجھ مت سمجھو، انہیں اکیلا مت چھوڑو، یاد رکھو یہ وقت تم پر آنا ہے، دل اسی سے لگاؤ، اس نے دل بنایا ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ سورۃ الناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے، اگر رویوں کی مار نہ ہو تو مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں۔ بس انسان کو یہ یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ترک تعلقات کے 100 غرض ہیں، مگر اتنا تو مت گرا کہ میں خود کو برا لگوں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستہ بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی، پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے۔ مومن دعا یہ مانگ کہ خدا مہربان رہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بھی بدل سکتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ ایک بات کہو، ہم آہستہ آہستہ تیرے بغیر مر جائیں گے۔ قرآن پڑھو تو دل کھل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دل کشت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔